السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک، مثلا مثال، عیسیٰ علیہ السلام کی، عند اللہ پاس اللہ کے، کمثلی جیسے کہ مثال، آدم علیہ السلام کی، خلقہ پیدا کیا اس کو، من سے، تراب مٹی سے، ثم پھر، قال کہا، لہو اس سے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو گیا۔ اب اس آیت کے اندر کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اور بالکل اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اور دوسری مماثلت ان دونوں میں یہ بھی ہے کہ دونوں کی ہی تخلیق کلمہ کن کے ذریعے ہوئی ہے۔ اسی لیے یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ مزید فرمایا، الحق یہ حق ہے، من سے، ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا تو نہ، تکن آپ ہوں، من الممترین شک کرنے والوں میں سے، یعنی کہ یہ بات بالکل حق ہے، آپ اس میں شک کا شکار نہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شک کرنے والے نہیں تھے، پھر کیوں کہا گیا؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر اصل میں آپ کی امت سے کہا جا رہا ہے۔ فمن پھر جو کوئی، حاجہ کا جھگڑا کرے آپ سے، فی ہی اس میں، من سے، بعدی بعد، ما جو، جاءکا آ گیا آپ کے پاس، من العلمی علم میں سے، فقل تو کہہ دیجئے، تعالوا تم آؤ، ندعو ہم بلائیں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، وابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا اور ہماری عورتوں کو، ونساءکم اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا اور ہم خود بھی آئیں، وانفسکم اور تم بھی آؤ، ثم پھر، نبتہل گڑ گڑا کر دعا کریں، فنجعل کہ کر دیں، لعنت لعنت، اللہ اللہ کی، علی اوپر، الکاذبین جھوٹوں پر۔ اس آیت کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ مباہلہ کے معنی ہیں دو فریق کا ایک دوسرے پر لعنت یعنی کہ بددعا کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب دو فریقوں میں کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف ہو اور دلائل سے وہ معاملہ سلجھتا نظر نہ آتا ہو، تو دونوں بارگاہ الہی میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ، ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما۔ اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ جو غلو آمیز عقائد رکھتے تھے اس پر بحث اور مناظرہ شروع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل دیے، لیکن وفد نجران نے عناد کی راہ اختیار کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لیا، اور عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو، اور پھر مل کر جھوٹے پر لعنت کی بددعا کریں۔
عیسائیوں نے باہم مشورے کے بعد مباہلہ کرنے سے گریز کیا اور پیشکش کی کہ آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر فرمایا، جس کی وصولی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا خطاب عنایت فرمایا تھا، ان کے ساتھ بھیجا۔ کیونکہ عیسائی وفد جو تھا وہ جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے مباہلہ کو قبول نہیں کیا۔ اِنَّ بے شک ھذا یہ لہوا البتہ وہ القصص واقعہ ہے، الحق سچا، وما اور نہیں ہے، من سے الہ کوئی الہ، الا سوائے اللہ اللہ کے، وَإِنَّ اور بے شک اللہ اللہ، لہوا البتہ وہ، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ یعنی قرآن کے اندر جتنے بھی واقعات بیان ہوئے ہیں سب کچھ بالکل برحق ہیں۔ پھر مزید فرمایا فَإِن پھر اگر تولوا وہ منہ موڑیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ علیم جانتا ہے، بالمفسدین فسادیوں کو، یعنی وہ حق کو جان بوجھ کر اگر نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ فسادی لوگ ہیں۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، تعالوا آؤ، الی طرف، کلمتن ایک بات کے، سواء برابر ہے، بیننا درمیان ہمارے، و بینکم اور درمیان تمہارے، اللہ کہ نہ نعبد ہم عبادت کریں، الا اللہ سوائے اللہ کے، ولا اور نہ نشرکا ہم شریک ٹھہرائیں، بہی ساتھ اس کے، شیئا کسی کو۔ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی دونوں ہیں، اور یہاں پر دعوت دی جا رہی ہے دونوں کو ہی کہ ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان بالکل یکساں ہیں، برابر ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ توحید کی، یعنی کسی بت کو، نہ صلیب کو، نہ آگ کو، نہ کسی اور چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے، بلکہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، جیسا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت رہی ہے۔ مزید فرمایا و اور لا نہ، یتخذ بنائیں، بعضنا ہم میں سے بعض، بعضاً بعض کو، ارباباً رب، من سے، دون اللہ علاوہ اللہ کے۔ اب یہاں پر ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو رب ہونے کا جو عقیدہ گھڑ رکھا ہے یہ غلط ہے، وہ رب نہیں ہیں، انسان ہی ہیں۔ دوسرا مطلب اس بات کا یہ ہے کہ یہاں پہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے اپنے احبار اور رہبان کو حلال اور حرام کرنے کا جو اختیار دے رکھا ہے یہ بھی ان کو رب بنانا ہے، جیسا کہ ایک آیت میں بھی ہے کہ اتخذوا احبارهم ورہبانهم۔ یہ آیت اس بات پر شاہد ہے کہ تمہارا یہ عمل بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حلال اور حرام کا اختیار بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، نہ کہ اس کے بندوں کو۔ فَإِن پھر اگر تولوا وہ منہ موڑیں، فقولوا اشہدوا تو کہو کہ گواہ رہو، بِأَنَّا مسلمون کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ یعنی اگر وہ توحید کی دعوت کو قبول نہیں کرتے اور اس سے منہ موڑ لیتے ہیں تو پھر آپ ان سے بری الذمہ ہو جائیں گے، اور آپ کہیں ان سے کہ بس تم صرف اتنی سی گواہی دے دو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما کیوں، تحاجون تم جھگڑتے ہو، فی میں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما اور نہیں، انزلت نازل کی گئی، التورات تورات، والانجیل اور انجیل، الا مگر، من بعدہ بعد اس کے، افلا کیا پھر نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے۔
ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے، حالانکہ تورات جس پر یہودی ایمان رکھتے تھے اور انجیل جسے عیسائی مانتے تھے، دونوں ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں برس بعد نازل ہوئیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کس طرح ہو سکتے تھے؟ کہتے ہیں کہ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا اور ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ تھا۔ جب تورات اور انجیل ابراہیم علیہ السلام کے کئی سو سال بعد نازل ہوئی ہیں، تو بھلا پھر ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی کیسے ہو سکتے تھے؟ یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے، اسی لیے یہاں پہ کہا گیا کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ ہا انتم، ہاں تم، ہا اولائی وہ لوگ ہو، حاجج تم جھگڑا کیا تم نے، فی ما اس میں جو، لکم تمہارے لیے، بھی ساتھ اس کے، علم کوئی علم تھا، فلیما تو کیوں، تو حاجونا جھگڑا کیا تم نے، فی ما اس میں جو، لیسا نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، بھی ساتھ اس کے، علم کوئی علم، واللہ اور اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، وانتم اور تم، لا نہیں، تعلمون تم جانتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی تمہارے علم اور دیانت کا تو یہ حال ہے کہ جن چیزوں کا تمہیں علم ہے، یعنی اپنے دین اور اپنی کتاب کا، اس کے متعلق تمہارے جھگڑے، جیسے کہ پچھلی آیت میں ذکر آ چکا ہے، بے اصل ہی ہیں اور بے عقلی کا مظہر بھی۔ تو پھر تم اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شان اور ان کا جو عقیدہ تھا، جس کی بنیاد عقیدہ توحید تھی، وہ اس کے بارے میں تم کیوں جھگڑتے ہو اور کیوں کہتے ہو کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ماں نہیں، کانا تھے، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، یہودین یہودی، ولا اور نہ، نصرانی یا نصرانی، ولیکن اور لیکن، کانا تھے وہ، حنیفاً یکسو، مسلمہ مسلمان، وما اور نہیں، کانا تھے وہ، من المشرکین مشرکوں میں سے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ کے ساتھ کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ حنیفم مسلمہ تھے۔ حنیفم مسلمہ کا مطلب ہوتا ہے یک طرفہ خالص مسلمان، یعنی شرک سے بیزار اور صرف خدائے واحد کو ماننے والے۔ جب وہ ایک خدا کے ماننے والے تھے اور اسی کی عبادت کرنے والے تھے، تو بھلا وہ یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہودیت کے اندر بھی شرک پایا جاتا ہے اور نصرانیت کے اندر بھی، اور پھر ساتھ ہی کہا گیا کہ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے، کیونکہ زیادہ تر مشرک کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جو بت پرستی وغیرہ کرتے ہیں، اگرچہ شرک کی اور بھی اقسام ہیں، لیکن جو عموماً زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ مشرک شاید بت پرستی کو کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ وہ بت پرستی کا بھی کہہ دیا گیا کہ وہ بت پرست بھی نہیں تھے اور وہ ایک یکسو مسلمان تھے۔ انا بے شک، اولا قریب، الناسی لوگوں میں سے، بے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے، للذین البتہ وہ لوگ ہیں، اتبعوہ جنہوں نے پیروی کی اس کی، وہذا اور یہ، النبی نبی، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، واللہ اور اللہ، ولی دوست ہے، المؤمنین مومنوں کا۔ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مومنین اور صادقین ہیں، کیونکہ شریعت اسلامیہ ملت حنیفہ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی علیہ السلام کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیا، جیسا کہ سورہ نحل میں فرمایا، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔
اسی طرح ایک حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ خاص دوست ہوتے ہیں۔ میرے ولی یعنی کہ میرے دوست میرے باپ اور میرے رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔